السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اس بیان کو ضرور مکمل سنیں، درمیان میں اسکائپ نہ کریں، فائدہ ہوگا۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم اللهم اغفر لي ولمن يتوبهم اللهم اغفر لي ولمن يتوبهم اللهم اغفر لي ولمن يتوبهم بھائی بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ جس آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے ایمان دیتا ہے، اور جس کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتا اسے ایمان سے محروم فرما دیتا ہے۔ بڑی ہی دلگداز بات ہے کہ ہمارے ہندوستان کی ایک تاریخی مسجد جس کو بابری مسجد کہا جاتا تھا، حکومت کی جانب سے مقدمہ دائر کیا گیا اور جس کی پیروی بڑے بڑے وکلاء نے کیا، پھر مسلمانوں کی جانب سے مسلم پرسنل لا نے مقدمہ دائر کیا، تا حد دم جہاں تک دم تھا وہاں تک تو لڑائی ہوتی رہی۔ آخر مقدمہ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ بابری مسجد کے اوپر سے مسلمان اپنا دعویٰ اٹھا لیں، بابری مسجد پہ مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے، چنانچہ وہ مسجد کی جگہ مندر کو دے دی گئی۔ حقائق تو اور ہیں، فیصلے تو اور ہیں، لیکن ہم نے سب سے پہلے دل کو یہ تسلی دے لی تھی کہ سپریم کورٹ سے اگر کوئی فیصلہ آ جائے اب ہم اس کو تسلیم کر لیں گے، یہ لڑائی بہت دور تک اور بہت دیر تک چلی ہے، لیکن اتنا بھی یقین نہیں تھا کہ سپریم کورٹ سے ایسا فیصلہ آ جائے گا کہ 500 سال کے جو حقائق حقیقی جو چیزیں ہیں ان کو ایک دم فراموش کر دیا جائے گا، فراموش کر کے فیصلہ سنایا جائے گا، ایسا معلوم نہیں تھا۔ خیر، چونکہ ملک کی ایک بہت بڑی عدالت ہے، اس کا فیصلہ آیا ہے، فیصلے تو اس اعتبار سے تو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے زعماء، علماء، امیرین نے پہلے ہی ہمارا ذہن بنا دیا تھا کہ جو بھی کورٹ سے فیصلہ ہے اس کو مان لیں، لیکن جہاں تک مسجد کا مسئلہ ہے، اتنی دیر تک اور دور تک لڑائی کیوں چلی؟ معمولی ایک مسجد تھی، دنیا میں بہت سارے مساجد ہیں، ہندوستان میں بھی بہت سارے مساجد ہیں، یہ بھی ایک مسجد تھی۔ اگر امن کو بچانے کے لیے مسجد مقدمے سے پہلے ہی دے دی جاتی، جیسے بہت سارے لوگوں نے کہا ایک مسجد دے کے پورے ہندوستان کو آگ کی لپیٹ میں جانے سے بچا لیا جائے، لیکن مسلم پرسنل لا والوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ ایک دوسرا فیصلہ یہ بھی آیا تقسیم کر لیا جائے، آدھی آدھی تقسیم کر لیا جائے، آدھا تمہارا آدھا ہمارا، اس کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا۔ حالانکہ ابتداء کے بعد ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ کتنے ہزار بلکہ 1 لاکھ سے زائد لوگوں کا اس لیے قتل ہو گیا کہ وہ بابری مسجد کی حمایت میں آواز اٹھاتے تھے۔ 92 میں ایک مقام پہ صرف 2000 مسلمانوں کا قتل ہوا ہے بابری مسجد کی تحت۔ جب مسئلہ اتنا گمبھیر ہو گیا تھا تو مسلم پرسنل لا والوں نے
اس کو سپورٹ کیوں نہیں کر دیا؟ دے دیتے، مسجد دے دیتے، کسی اور جگہ مسجد بنا لیتے. مسئلہ کیا ہے؟ شریعت میں ایک مسئلہ ہے، جہاں ایک مرتبہ مسجد بن جاتی ہے، ساتوں زمین نیچے تک بھی وہ مسجد ہے، ساتوں آسمان اوپر تک بھی وہ مسجد ہے، قیامت تک بھی مسجد رہتی ہے. ایک مرتبہ جب مسجد بن گئی، اسے کچھ بھی کر لیا جائے، کچھ بھی کر لیا جائے، کھود کے تالاب بنا دیا جائے، یا کوئی مضبوط ٹاور بٹھا دیا جائے، یا ایئرپورٹ بنا دیا جائے، کچھ بھی بنا دیا جائے، لیکن قیامت تک کے لیے وہ مسجد ہے، اس کا احترام فرض ہے، اس کا احترام فرض ہے. یہی ایک مسئلہ تھا جس کی بنیاد میں بہت دیر تک، بہت دور تک، جہاں تک طاقت تھی وہاں تک مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ مقدمہ لڑا ہے کہ ہم مسجد دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم ہوتے کون ہیں مسجد دینے والے؟ ایک مرتبہ جہاں مسجد کے نام سے اذان ہو گئی اور نماز پڑھ دی گئی، وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے. ہم کون ہوتے ہیں دینے والے؟ مسجد پہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ہے، مسجد خالص 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 اللہ کی ملکیت ہے. مسجد میں کسی کی اجازت داری نہیں ہے. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ جو گزرے ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو ایک مرتبہ جوش میں آ کر کہہ دیا، سورج کے ڈھلنے سے پہلے پہلے میری مملکت سے نکل جا، اگر تو میری مملکت سے نہیں نکلی تو تیرے اوپر طلاق ہے. اور ہارون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ جس کی حکومت، جس کی سلطنت بہت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، اور سورج کے نکلنے سے پہلے ان کی حکومت سے نکل جانا تقریباً ناممکن ہی تھا، تقریباً یا ناممکن ہی تھا. کوئی مسئلہ فلائٹ کا تو تھا نہیں، سفر اونٹوں میں ہوا کرتا تھا. بہت زیادہ پریشان بھی کہ کیا کریں. وقت کے قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت میرے شوہر نے ایسے قسم کھا لی ہے کہ سورج کے ڈھلنے سے پہلے پہلے میں ان کی سلطنت سے نکل جاؤں ورنہ میرے اوپر طلاق ہو جائے گی، کیا کروں؟ تو کہا مسئلہ بہت آسان ہے، آپ ڈرتی کیوں ہو؟ آپ سورج کے ڈھلنے کے، سورج کے ڈوبنے کے قریب آپ مسجد کے اندر چلے جاؤ، مسجد کے اندر چلے جاؤ. چنانچہ بتا دیا گیا، وہ مسجد کے اندر چلی گئی. پھر سورج جب ڈوب گیا تو اس کے بعد نکل کے ہارون رشید نے کہا چلو ابھی تک تم نہیں گئی تو تمہارے اوپر طلاق پڑ گئی. کہا میرے اوپر طلاق نہیں پڑی، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ایک حیلہ بتایا تھا، اس حیلے پہ میں نے عمل کیا ہے. وہ کون سی جگہ ہے جو میری سلطنت سے خارج ہے؟ ہارون رشید نے کہا وہ کون سی جگہ ہے جو میری سلطنت سے خارج ہے؟ میری سلطنت تو 500 دور تک پھیلی ہے. کہا اللہ کا گھر ہے جہاں تمہاری سلطنت نہیں چلتی، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی سلطنت چلتی ہے. چنانچہ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں مسجد کے اندر چلی گئی. تو چنانچہ میں یہ کہہ رہا تھا مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں سوائے خدا کے، سوائے اللہ کے اور کسی کی مملکت نہیں چلتی ہے. ایک مرتبہ مسجد کے نام پہ کسی نے وقف کر دیا، وقف کرنے والا بھی اگر واپس لینا چاہے تو نہیں لے سکتا، نہیں لے سکتا. اچھا جتنے حدود پہ مسجد بنائی گئی، جتنی حدود پہ اگر کوشش کر کے اسے چھوٹا بھی کر دیا جائے، دوبارہ مسجد چھوٹی باندھی جائے، پہلے جن حدود کے اوپر مسجد قائم تھی اس کا احترام اسی طرح فرض ہے جیسے مسجد کے وقت میں فرض تھا. کہ کوئی آدمی ناپاکی کی حالت میں آ نہیں سکتا، اسے گزرگاہ نہیں بنا سکتا، ادھر سے ادھر چلنے پھرنے کا راستہ نہیں بنا سکتا، مسجد میں آ کر زور زور سے باتیں نہیں کر سکتا، دنیا کی باتیں نہیں کر سکتا. یہ سب مسجد کا احترام ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جبریل امین نے خود پوچھا کہ روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ کون سی ہیں اور سب سے بدترین جگہ کون سی ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم تھوڑے وقفے کے لیے گئے، پھر آئے. آنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجد ہیں، مسجدیں ہیں، اور سب سے زیادہ بدترین جگہ بازار ہیں. بازار میں چونکہ خالص دنیا کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے غفلت کے ساتھ زندگی گزاری جاتی ہے، اس بنیاد پر اسے مقبول جگہ کہا گیا. اگر کوئی آدمی بازار سے گزرتے ہوئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، صرف اتنا کلمہ پڑھ لیتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس غفلت کے ماحول میں اس نے توحید کا ایک نغمہ گنگنایا ہے، اس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو میرے دوستو پوری دنیا میں سب سے زیادہ، سب سے بہترین جگہ وہ مساجد ہیں.
قیامت کے دن جب سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا، سب کچھ کا مطلب اللہ تعالیٰ سب سے پہلے پہاڑوں کو اٹھا دیں گے. یہ پہاڑ جن کے سہارے اس زمین کے اوپر قرار ہے. پہلے یہ زمین لڑکھڑاتی تھی، اس کے اندر لرزہ تھا، قرار نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو مضبوط کرنے کے لیے والجبال اوتادا، میخوں کے مانند، کیلوں کے مانند اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو چاروں طرف سے لگا دیا، جس کی بنیاد پہ زمین مضبوط ہو گئی. قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو نکال دیں گے. پہاڑوں کو نکال، پہاڑ روئی کے گال کی طرح اڑنے لگیں گے، روئی کے گال کی طرح پہاڑ اڑنے لگیں گے. جب پہاڑ ہٹ جائیں گے تو زمین کے اندر قرار نہیں ہوگا، زمین لڑکھڑانے لگے گی، تبھی تو زلزلہ آئے گا، تبھی تو زلزلہ آئے گا. لیکن ایسے ماحول میں بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں ان تمام مساجد کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی زمین سے اٹھائے گا اور جنت میں داخل فرما دے گا، جنت میں داخل فرما دے گا. مسجد ایک ایسی چیز ہے جس کے احترام کے سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتایا، اگر کوئی کوڑا کرکٹ تھوڑا سا ہلکا سا مسجد میں پڑا ہو، مسجد میں کوئی دھول نظر آ گئی یا کوئی تنکا نظر آ گیا، اس تنکے کو آدمی اٹھاتا ہے، تنکے کو اٹھاتا ہے، اٹھا کے باہر پھینکتا ہے، باہر پھینکتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جو حوریں ہیں جن کے ساتھ اس کا نکاح کروایا جائے گا، اس نے ان کا مہر ادا کر دیا. ایک تنکا تھا مسجد کے اندر، اسے اٹھا کے لے گیا اور باہر پھینک دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حوروں کے مہر اس نے ادا کر دیا. اتنی زیادہ فضیلت. ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دیکھا مسجد کی دیوار پہ کسی نے تھوک دیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آتا تھا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے کانما تو حب الرمان، ایسا لگتا تھا انار کے دانوں کو نچوڑ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پہ ڈال دیا گیا، ایسے سرخ ہو گئے. پھر اپنے ہاتھوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پاک کیا. پاک کرنے کے بعد وہ خوشبو لگائی. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی فضیلت کے سلسلے میں صحابہ کرام کے سامنے بتایا مسجد فرشتوں کی نشست گاہ ہے. ہمارا وقت 24 گھنٹے فرشتے رہنے کی جگہ ہے. ہر وقت فرشتے مسجد کے اندر رہا کرتے ہیں. ایسے ماحول میں اگر کوئی آدمی تھوک دے یا کوئی گندگی کر دے یہ اللہ میاں کو پسند نہیں. اسی بنیاد پہ اگر کوئی آدمی دنیا کی باتیں کرتا ہے تو فرشتے سب سے پہلے کہتے ہیں اسکت یا عبداللہ، اللہ کے بندے خاموش بیٹھ، اللہ کے بندے خاموش. پہلے ولی اللہ کے ولی خاموش بیٹھ جا، پھر کہتے ہیں اللہ کے بندے خاموش بیٹھ جا. اگر تب بھی وہ خاموش نہیں بیٹھتا ہے تو پھر تیسری مرتبہ جو اسے خطاب ملتا ہے شیطان خاموش بیٹھ جا، شیطان خاموش بیٹھ جا. مسجد کا ایک احترام ہے. مسجد کے اندر زور سے آوازوں کو بلند کرنا یہ قیامت کی علامت ہے. وَعَلَتْ أَصْوَاتُ الْفَسَقَةِ فِي الْمَسَاجِدِ، قیامت کے قریب مسجد کے اندر شریر لوگوں کی آوازیں بلند ہو جائیں گی. آج آپ دیکھ ہی رہے مسجد کی جب کمیٹی بنتی ہے تو کمیٹی میں پیش وہ آدمی ہوتا ہے جو جمعہ تک پابند نہیں ہوتا ہے. پیش وہی ہوتا ہے، لڑ دھڑ کے کسی بھی طریقے سے کوشش کر کے رکنیت حاصل کر لیتا ہے. وَعَلَتْ أَصْوَاتُ الْفَسَقَةِ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت جو بیان کیے اس میں سے نشانی کہ شریر قسم کے لوگوں کی آوازیں مسجد میں بلند ہو جائیں. حالانکہ مسجد میں آوازوں کا بلند کرنا منع ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، اچانک مسجد میں زور زور سے آوازیں آ رہی تھی. پوچھا دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھا کوئی ایک صاحب تھے جو صاحب آ کر ذکر کر رہے تھے، زور زور سے مسجد میں ذکر کر رہے تھے، جن کے ذکر کی بنیاد پہ آس پاس کے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی. یہاں تک کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تکلیف ہو رہی تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا لے کر آئے اور آ کے ان پہ کوڑا لگایا اور کہا یہ آخری وارننگ ہے، اگر آج کے بعد تم مجھ کو یہاں سے دکھائی دیتے ہو تو اس کوڑے کے ذریعے سے سب کی خبر لوں گا. پہلے تو تنبیہ کی، کوڑا دکھا کے تنبیہ کی، کہا اگر آج کے بعد تم اللہ کے گھر میں اس طرح زور زور سے ذکر کرتے ہوئے لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے نظر آئے تو دیکھو میں اس کوڑے کے ذریعے سے تمہاری تنبیہ کر تمہاری تعدیب کروں گا، میں تم کو سزا دوں گا. پھر ان کو بھگا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں کتنی کچی ہوا کرتی تھی اور صحابہ کرام کا معمول کیا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے ہیں سب سے پہلے مسجد بنانے کی فکر کی. ایک جگہ کا انتخاب کیا گیا جو 2 یتیموں کی جگہ تھی، پھر یتیموں سے خرید لیا گیا. وہ مسجد نبوی کی جگہ ہے. جب بنانے کا مرحلہ آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ
صحابہ اکرام جو مزدوری کر رہے تھے اس مزدوری میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہو گئے. خود بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا رہے ہیں, پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں, بنانے والے کوئی بنا رہے ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتھر لا کے دے رہے ہیں. لیکن اوپر چھت کا مرحلہ آیا تو چھت ڈالنے کے لیے کوئی مضبوط ایسی چیز نہیں تھی جس سے بارش سے حفاظت ہو جائے, کوئی ایسی چیز نہیں ملی. تو کیا کیا گیا, چھت بنانے کے لیے کھجور کی چھپر, کھجور کی جو چھال ہوتی ہے, جیسے ہم ناریل کا درخت ہوتا ہے, ناریل کے درخت میں ایک چھال ہوتی ہے جسے ہم ٹاٹ کہتے ہیں, ایسے کھجور کے درخت میں بھی آتی ہے, اسے آپس میں ایک دوسرے سے ملا کر چھت بنا دیا گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے ہیں, اگر بارش ہو جاتی, خوب بارش ہو جاتی, ایسی صورت میں وہ چھت ٹپکنے لگتا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر جب سجدے سے اٹھاتے تو پیشانی مبارک پہ کیچڑ لگا ہوا ہوتا. مسجد تو بہت کچی تھی, بہت کچی تھی. اچھا حسیریں تو مرحلہ ہی نہیں ہے. آج بیماری کا وبا کا چرچا ہو گیا جس کی بنیاد پہ حکم ہو گیا مسجد سے حسیروں کو اٹھا دو, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کے زمانے میں حسیر کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. باقاعدہ کنکریاں بچھی ہوئی ہوتی تھی, کنکریوں پہ سجدہ کیا جاتا تھا, اور سجدے بہت مضبوط تھے, سجدے بہت مضبوط تھے. کنکریاں اگر نیزہ بھی لگ جاتا تو احساس نہیں ہوتا تھا, اتنے مضبوط تھے. صحابہ اکرام کا عالم کیا تھا مسجد کے ساتھ, صحابہ اکرام ہر نماز مسجد نبوی میں پڑھنے کی کوشش کرتے تھے, یہاں تک کہ تہجد کی نماز بھی صحابہ اکرام مسجد میں پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. جو صحابہ بہت دور دور تھے, جو صحابہ بہت دور دور تھے, وہ اپنی باری لگا لیتے, آج تم مسجد جاؤ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ تم سنتے ہو وہ مجھے سنا دو, کل میں جاؤں گا. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے مستقل کہ باری باری مسجد میں جانے کا باب. تو اس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میں بھی تھے, انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ باری طے کر لیتے ہیں, ہر دن مجھے بھی جانا دشوار ہے, ہر دن تم کو بھی جانا دشوار ہے, چنانچہ ایک باری طے کر لیتے ہیں. باری طے ہو گئی. جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مردوں کی جیسے صفیں رہا کرتی تھی, عورتوں کی بھی صفیں رہا کرتی تھی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسجد نبوی کے علاوہ مدینہ منورہ میں کل 9 مساجد تھی, کل 9 مساجد تھی. لیکن اس مسجد کے ساتھ جو اعتناء تھا, اس مسجد کے ساتھ جو توجہ تھی وہ دوسرے مسجدوں میں نہیں تھی. اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام سننے کے لیے مرد اور عورتیں دونوں اکٹھے آ جایا کرتے تھے, اور دونوں کی جماعتیں, دونوں کی صفیں الگ الگ لگا کرتی تھی, الگ الگ. عورتوں کے لیے حکم ہو گیا جب تم نکلو تو راستے کے بالکل کنارے سے جاؤ, بالکل کنارے سے جاؤ, راستے کے درمیان میں ہرگز نہ آنا. جب مرد حضرات مکمل نکل جاتے تھے اس کے بعد عورتیں آ جایا کرتی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بہت مختصر رہا, پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. دیکھا کہ ماحول بہت بگڑ رہا ہے, ماحول بہت بگڑ رہا ہے. اس طرح عورتیں اگر اپنے گھروں سے مسجد کی طرف آتی ہیں تو اندیشہ ہے فتنے کا, تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کرنا شروع کیا, عورتوں کو منع کرنا شروع کیا کہ تم مسجد کو نہ آؤ. ادھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی جو بگاڑ اب آیا ہے عورتوں میں, اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بگاڑ کو دیکھ لیتے تو عورتوں کو روک دیتے, جیسے عام اجازت تھی ایسی اجازت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیتے تھے. اب اس کے بعد پوری شد و مت کے ساتھ عورتوں کو مسجدوں سے روکا گیا, اب مت آؤ, اب ماحول ایسا نہیں ہے. فتنے کا دور شروع ہو گیا, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ دور جا رہا ہے, فتنوں کے قریب ہوتے جا رہا ہے, اس لیے عورتوں کو روک دیا گیا. ورنہ عورتیں مستقل مسجدوں کو آتی تھیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات سے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے استفادہ کیا کرتی تھی. الغرض مسجد کی چونکہ فضیلت ہمارے دلوں میں اتنی بڑی ہے, یہ ایک مرتبہ جب مسجد کی بنیاد پڑ گئی, قیامت تک کے لیے مسجد ہے. اسی بنیاد پہ جہاں جہاں آبادی ختم ہو گئی, جہاں جہاں آبادی ختم ہو گئی ہے, وہاں کے مسائل آپ اٹھا کے دیکھو تو پوچھا گیا یہاں بالکل آبادی نہیں ہے, کسی انسان کی آبادی نہیں ہے, مسجد کو کیا کیا جائے. اس وقت بھی فتویٰ یہی لکھا گیا مسجد کو چاروں طرف سے اچھی طرح سے بند کر دیا جائے تاکہ کوئی جانور مسجد کے اندر نہ آئے, پوری حفاظت کے ساتھ مسجد کے اوپر تالا لگا دیا جائے. یہی مسجد کا احترام ہے. اس جگہ کو کسی اوروں کے لیے دینا بالکل جائز نہیں, بالکل جائز نہیں. چونکہ مسجد, خطہ مسجد کا احترام ہمارے نزدیک اتنا زیادہ ہے, اس بنیاد پہ یہ مقدمہ اتنی دور تک چلا ہے, اتنے دور تک چلا ہے. لیکن مسجد بہرحال مسجد ہے. ظہیر الدین بابر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بھی ہیں. بابر, اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ, ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ, محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ, شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ علیہ, جتنے یہ بادشاہ آئے ہیں
ہاں بادشاہوں کا روپ تو ہمارے سامنے ہے، ان کی ولایت کا روپ ہمارے سامنے نہیں ہے، ان کی ولایت کا روپ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ہاں بہت بڑے اللہ والے، ان کی زندگیوں میں نماز فرائض پر فرائض ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں۔ فرائض کے علاوہ جتنے نوافل ہیں، تہجد کی پابندیاں، عوابین کی، اشراق کی، چاشت کی، سب ان کی زندگیوں میں تھی۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، آج مجھے اور آپ کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہر دن میں اور آپ ایک پارہ قرآن پاک پڑھ سکیں۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ہر دن پابندی کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد ایک پارہ پڑھتے تھے، اپنے ذکر و اذکار سے فارغ ہونے کے بعد پابندی سے ذکر کرتے تھے، ذکر و اذکار سے فارغ ہونے کے بعد چہل قدمی کے لیے جاتے تھے، چہل قدمی کے لیے جاتے تھے۔ موت تک جس دن ان کو شہید کیا گیا اس دن بھی ان کا ایک پارہ ناغہ نہیں ہوا ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ مستقل ایک صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آج لوگوں نے دھیرے دھیرے پہلے ہلکا سا زہر چھوڑا، دھیرے دھیرے زہر ڈالتے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ذات پہ بھی انہوں نے انگلیاں اٹھا دیا، جیسے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اٹھایا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے اتنے بڑے ولی تھے، اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود بیت المال سے کبھی انہوں نے ایک پیسہ نہیں لیا، خزانے سے انہوں نے پوری زندگی میں ایک پیسہ نہیں لیا۔ ٹوپیاں بنتے تھے، قرآن پاک لکھتے تھے، ہاں اس کو فروخت کرتے تھے، اپنے گھر کا گزران کرتے تھے، ہاں اسی سے انہوں نے کچھ پیسہ بھی نکال کے رکھا اور یہ وصیت کر دی جب میرا انتقال ہو جائے میرے انہی پیسوں میں مجھے دفنانا، مجھے کفنانا، اس کے علاوہ حکومت کا کوئی پیسہ میری زندگی میں نہ لگے۔ ایسے صاحب دل بزرگ گزرے۔ ظہیر الدین بابر رحمۃ اللہ علیہ مغلیہ سلطنت کے بانی کہہ لیجئے وہ ہیں، ان کے حکم سے میر باقی اصفہانی، ان کے ایک بہت بڑے قابل وزیر تھے میر باقی اصفہانی، انہوں نے 1528 میں، آج 2020 ہے، 1528 میں اس مسجد کی بنیاد رکھی ہے۔ اچھا اس کے بعد 350 سال تک اس مسجد کے اوپر کوئی نزاع نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا، کسی کو کچھ بھی اعتراض نہیں تھا، پورے 350 سال تک۔ مسجد کے 3 گنبد تھے، پہلے بڑا گنبد تھا اور آس پاس میں 2 چھوٹے چھوٹے گنبد تھے، چھوٹی چھوٹی اینٹوں کے ذریعے سے اس گنبد کو بنایا گیا تھا، پھر چونے کے ذریعے سے پلاسٹر کیا گیا تھا۔ گنبد کے نیچے 3 صفیں، ہر صف میں جو ہے 120 آدمی کھڑے ہوتے تھے، پھر صحن میں جو ہے 4 صف ہیں۔ اس کے بعد بہت بڑا حصہ خالی بھی تھا، 350 سال تک مستقل اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، کسی کو کچھ بھی اعتراض نہیں۔ اچانک 1855 میں ایک نظام پیدا ہو گیا کہ کسی نے اندر مورتی رکھ دی اور یہ دعویٰ کر دیا کہ اچانک یہ مورتی اگل آئی ہے، پھر ایک نظام یہاں سے شروع ہو گیا۔ 1857 میں بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ جو آخری بادشاہ ہیں مغلیہ سلطنت کے، ان کی سرکردگی میں ایک بغاوت انگریزوں کے خلاف ہوئی ہے۔ جب بغاوت ہوئی تو یہ ہندو مسلمان سب آپس میں مل کے انگریزوں کے مخالف ہو گئے تھے۔ اس وقت ایودھیا میں ایک ہندو ایک مسلمان، بابا چرن داس ایک ہندو تھا اور مسلمان امیر علی، یہ دونوں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ اس طرح اگر مسجد مندر کا جھگڑا چھڑتا رہا، ہم آپس میں ملنے نہیں لگیں گے تو کیا کیا جائے۔ دونوں نے بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا، ایک حصہ جہاں تم مورتی کا دعویٰ کر رہے ہو وہاں تم رہو، مسجد کے حصے میں مت آؤ، چنانچہ فیصلہ ہو گیا۔ یہ فیصلہ انگریزوں کو پسند نہیں تھا۔ فیض آباد کے اوپر انگریزوں کا جو ہی قبضہ ہوتے ہی سب سے پہلے انگریزوں نے ان دونوں کو بلایا اور کہا تم کو اس بات کا حکم کس نے دیا تھا کہ تم ایسے مصالحتیں، ایسے فیصلے کرو، ایسا کمپرومائز کرو؟ دیکھتے ہیں تم نے جو مصالحت کیا، آج تم کو کون سی سزا ملتی ہے۔ چنانچہ املی کے ایک پیڑ پہ ان دونوں کی پھانسی لٹکا دی گئی اور یہ کہہ دیا گیا آج کے بعد اگر کوئی ایسا فیصلہ کرتا ہے تو اسی طرح کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ خیر یہ آگ بڑھتی گئی، یہ آگ بڑھتے 90 میں ایک بہت بڑا وزیر جسے آج کونے میں کر دیا گیا، حاشیے پہ ڈال دیا گیا، اس نے ایک یاترا نکالی، سومناتھ مندر سے ایک یاترا ایودھیا تک نکالی، 2 لاکھ کار سیوک اس کے ساتھ تھے۔ احتجاج ہی کرنا مقصود تھا، احتجاج کر کے گئے، بہار کے ایک علاقے میں ان کو پکڑ لیا گیا۔ لیکن 92 میں زہر پھیلتے 6 دسمبر سن 1992 میں جو ہے مسجد کو رات 11 بجے شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد وقت کی حکومت نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ دوبارہ مسجد کو بنایا جائے گا۔ مسجد کے جتنے ثبوت ہیں آج بھی بہت پختہ، بہت مضبوط ہیں، لیکن ان تمام ثبوتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے کچھ مہینے پہلے فیصلہ سنا دیا گیا کہ مسجد آپ کی نہیں ہے یا مندر بنے گا،
چنانچہ کل جو ہے اس کی پوجا بھی ہو گئی. یہ چیز میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی بنیاد پہ حقیقت سے ہم اپنے آنکھوں کو بند کر لیں. ہم امن پسند ہیں, ہم امن پسند ہیں. کتنے امن پسند ہیں؟ خود اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا, ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. جو آدمی زمین والوں کے اوپر رحم کرتا ہے, آسمان والا اس کے اوپر رحم کرتا ہے. رحم پہ ہم مامور ہیں, رحم کرنا ہمارا فرض ہے. ہم کبھی بھی فساد مچاتے نہیں, نہ فسادیوں کو قبول کرتے ہیں, لیکن جہاں تک مسئلہ ہماری عبادت گاہوں کا ہے, ایک تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت ہم نے اس چیز کو ہم نے چھوڑ دیا, لیکن آگے آتے دیگر مساجد کی طرف بھی انگلی اٹھ رہی ہے. اگر ہم نے اپنی مسجدوں کو نمازوں سے معمور نہیں کیا, ہماری اپنی مسجدیں بھی اسی طرح ہاتھوں سے چلی جائیں گی. ہماری اپنی مسجدیں بھی ہمارے ہاتھوں سے اسی طرح چلی جائیں گی اور ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. اس لیے میرے دوستو, مساجد کی اہمیت کو اپنے دلوں میں بٹھاؤ. مساجد کی اہمیت کو, مساجد اللہ کے گھر کیوں کہے جاتے ہیں, اور یہ بات بھی یاد رکھو, ظلم کی ایک حد ہوتی ہے. کفر کے ساتھ تو سلطنتیں چلتی ہیں. فرعون 400 سال تک اسے سر کا درد بھی نہیں آیا تھا, اور کافر کتنا بڑا تھا, لوگوں سے کہتا تھا میں رب ہوں, میں سب سے بڑا رب ہوں, میرے آگے سجدہ کرو. لوگوں کو بلاتا تھا, سجدے کرواتا تھا. اس کے کفر کے ساتھ اس کی حکومت چل رہی تھی. لیکن جب ظلم کرنے لگا, ظلم کیسا, بنی اسرائیل کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں کے گودوں سے نکال کر ذبح کرنے لگا, جس کی تعداد 60,000 سے لے کر 1 لاکھ تک چلے گی. 1 لاکھ سے زائد بچوں کو اس نے ذبح کر دیا. ایسے ظلم و ستم کرنے لگا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں لکھ دیا کہ اب اس کی بربادی کا وقت مقرر ہو گیا ہے. چنانچہ وہ آیا سمندر میں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی سمندر میں گئے, ان کے 12 قافلے سمندر سے پار ہو گئے, لیکن اس کا قافلہ درمیان میں رہ گیا, اور درمیان میں ایسا ڈوبا, اتنا بڑا بادشاہ 400 سال تک جسے سر کا درد نہیں آیا, جو کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں, جس کے دعوے کے اوپر شیطان کو بھی افسوس تھا, ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ڈبو دیا. اب اسے کوئی بچانے نہیں آیا. ڈبونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو بچایا تاکہ دنیا کے لیے عبرت ہو جائے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. آج کے دن ہم تجھ کو بچائیں گے, آج ہم تیرے بدن کو ہم نجات دیں گے, بچائیں گے, تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے تو عبرت ہو جائے. یہ کب ہے جن کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں, وہ بھی تو ہم مسلمان ہیں, ہم خالص, ہماری نگاہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہیں. ہمارے سارے مراحل کو, سارے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے مسجد کے ساتھ باندھا ہے, یہاں تک کہ ہماری روزی کو اللہ تعالیٰ نے مسجد کے ساتھ باندھا ہے. لیکن مسجد کے ساتھ بے اعتنائی, مسجد کے ساتھ غفلت کا عالم ہمارا کیا ہے؟ اذان ہو رہی ہے, زبانیں بند نہیں. جو گالی چل رہی تھی وہ اب بھی گالی چل رہی ہے. اذان کم سے کم اذان کے احترام میں تو رک جاتا کہ اذان ہو رہی ہے, کم سے کم میں اپنی گالی سے زبان کو روک لوں. نہیں ہے, اذان کا ذرہ برابر اسے احساس نہیں ہوتا ہے. جو کام کر رہا تھا وہ کام ہو رہا ہے, جو بول رہا تھا وہ بول رہا ہے. حالانکہ اذان کے سلسلے میں ایک حدیث 12 لوگوں کو سناتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من تکلم عند الاذان خیف علیہ زوال الایمان. اذان کے وقت جو باتیں کرتے رہتا ہے, خوف اس بات کا ہے کہ اس کا ایمان اس سے نکل جائے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ یاد کیجئے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا, حضرت آپ کے اوپر کیا گزری؟ کہا اللہ کا بہت بڑا فضل ہے, اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی, اللہ کا خالص فضل ہے. اس کے بعد حضرت نے فوراً مستضاد کے طور پہ ایک دوسری بات بھی کہہ دی, میرے پاس میں جو لوہار رہا کرتا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی میرے برابر رتبہ دیا ہے. اب یہ سیدھے گئے, لوہار کو معلوم کرتے ہوئے لوہار کے گھر گئے. لوہار کی بیوی سے پوچھا, ارے یہ تو بتاؤ تمہارے شوہر کا عمل کیا تھا کہ مرنے کے بعد وہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے برابر ہو گیا؟ کہا میرے شوہر کا کیا عمل تھا, بیچارہ بہت پریشان رہا کرتا تھا, اور لوہار کلمی کا کام کیا کرتا تھا, لوہار تھا لیکن کافی پریشان رہتا تھا. پوچھا پریشانی کیوں؟ پریشانی اس لیے رات تھکا ماندہ
چور چور ہو کر آتا تھا. تہجد کے وقت میں جب دیکھتا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں, یہ بہت افسوس ہوتا ہے, کاش اللہ میاں مجھے بھی اگر تو اتنی وسعت دیتا, اب مجھے اتنی فرصت دیتا, کام دھندوں سے فرصت ہو جاتی تو میں بھی عبداللہ بن مبارک کی طرح تیرے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا. لیکن بدن تھکا ماندہ ہوتا تھا, جس کی بنیاد پہ نماز نہیں پڑھا جاتا تھا, سو جاتا تھا. ایک دوسرا عمل اس کا کیا تھا, جب وہ کلہاڑا مارتا تھا, اذان ہو گئی, کلہاڑا اس طرح اٹھا ہوا ہے تو ہرگز نیچے نہیں مارتا تھا, اسی طرح چھوڑ دیتا, اگر سامنے ہے تو سامنے چھوڑ دیتا, پیچھے ہے تو پیچھے چھوڑ دیتا. اذان کے احترام میں اذان کے بعد کچھ بھی نہیں کرتا تھا. ان دو عمل کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد اس کا رتبہ وہ بنا دیا جو رتبہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. لیکن میرے دوستو, آج جتنی انگلیاں ہمارے شاعر کے اوپر اٹھ رہی ہیں, خواہ وہ طلاق کے اوپر ہو, خواہ وہ اذان کے اوپر ہو, خواہ وہ مساجد کے اوپر ہو, اصل مجرم تو ہم ہی ہیں. مسجد کا احترام سب سے پہلے ہمارے دلوں سے نکل گیا, اذان کا احترام ہمارے دلوں سے نکل گیا, طلاق کا مذاق ہم نے بنایا, جس کے بعد غیروں کو ایک نشانہ, ایک ہتھیار مل گیا. اس لیے میرے دوستو, اپنی اپنی مساجد کا احترام کریں, اپنی اپنی مساجد کی صفائی مؤذن کا حق ہرگز نہیں ہے. جب مساجد کی صفائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں, پھر میں اور آپ کیا ہو سکتے ہیں؟ میں مسجد کے اندر آیا, مسجد کے اندر مجھے کچھ مل گیا, میں اپنی سعادت سمجھ کے اسے اٹھاؤں اور باہر پھینکتے ہوئے دل میں خیال کروں کہ میں نے حور عید کا مہر ادا کر دیا ہے. آج شریف قسم کے لوگ متولی بننے کے دعوے دار ہو جاتے ہیں, حالانکہ متولی بننا, مسجد کا مصلی سنبھالنا, یہ دو سنتیں ایسی ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے آخری سانس تک نبھایا ہے. موت کے آخری سانس تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے امام بھی تھے, مسجد کے متولی بھی تھے. اس لیے میرے دوستو, اپنی جتنی مساجد ہیں ان مساجد کا ہر اعتبار سے احترام کرو. مساجد کا اصل حق نماز پڑھنا ہے. 5 وقتہ نماز کے ذریعے سے ہم مسجدوں کو آباد کریں. آؤ ہم آج سے عہد کرتے ہیں, ایک بابری مسجد ہمارے سے چھوٹ گئی, ورنہ سونی پت میں جا کے آپ دیکھو, سونی پت میں 100 سے زائد مساجد ایسی ہیں جن کے اوپر تالا پڑا ہوا ہے, اگر وہ دینا بھی چاہیں تو لینے والے کوئی نہیں. سارے کے سارے لوگ ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے. اب جتنے لوگ ہیں ان کے پاس ایمان اتنی طاقتور نہیں ہے کہ وہ مسجد کو لے سکیں. نام کیا ہوگا؟ محمد رام, لکشمن علی, ایسے ان کے نام میں, اپنے نام کے سلسلے میں ان کو پتا نہیں ہے. میرے دوستو, یہ ہوتا کب ہے؟ جب آدمی ایمانی اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے تو اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی غیرت کا جنازہ اٹھتا ہے اور مسجد کے اندر گھوڑوں کو پال دیا جاتا ہے, مسجد کے اندر گندگی کر دی جاتی ہے. یہ اصل ہماری غیرت کا امتحان ہے. اس لیے آؤ آج سے ہم عہد کرتے ہیں, ہم مساجد کو نمازوں کے ذریعے سے آباد کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو کچھ سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام ناظرین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ساتھ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل بٹن میں آل آپشن کا انتخاب کریں.